یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی اور بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ ان کے شوہر اوس بنت صامت نے سب سے پہلے ان سے اظہار کیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے اظہار کے ذریعے بیوی کو قطع حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت خولہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنے شوہر کا حال بیان کر کے رونے لگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرما کر زہار کا حکم اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کی طرف سے زہار کا کفارہ ادا کیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے مسلمانوں کو زہار کا صحیح طریقہ اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیرین زبان، گفتگو میں مہارت اور واعظ و نصیحت میں بڑی ضرورت مند تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی بلا کسی خوف و جھجک سے نصیحت کر دیا کرتی تھی۔ وہ ان کی نصیحت سن کر فرماتے، یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت ساتویں آسمان پر سنی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو کیسی اچھی ترکیب سے بنایا ہے، اس میں کئی جوڑ بنائے، اس کی وجہ سے ہم کتنی سہولیت سے ہوتی ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت والی، کرم والی، رحمت والی قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا یہ عمل ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 248، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر ڈھانپ لیتے۔ بہقی فی سنن الکبریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا،
کہ اس سے کانٹے دار درخت کی شاخ راستے میں پڑی ملی تو اس نے ہٹا کر کنارے پر کر دیا اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 652، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی راستے سے تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز کو ہٹانا اللہ کی طرف سے مغفرت کا انعام ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ ملائے، یعنی اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 4990، روایت حضرت معاویہ بن حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 1090، روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور ان باغوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 23۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ کو ڈنک مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے ہوئے ملتے رہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ کتاب بہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 2471۔ سبحان اللہ۔ آج بھی بہت سارے بزرگان دین کے مزار پر جہاں کوئی دیہاتی ماحول ہوتا ہے تو کھیتی بیتی والے جو بھی آتے ہیں یا گھروں میں سے جو بھی بچھو نکلتے آتے ہیں تو ماشاءاللہ نمک اور پانی اتار کے ان کو دیا جاتا ہے اور جہاں کانٹا ہوتا ہے وہاں اس کو ملا جاتا ہے، یعنی پانی سے اس کو سورہ ناس اور سورہ فلق اور درود پاک بسم اللہ کلمہ پڑھ کر ملا جاتا ہے، مشق کیا جاتا ہے، گھسا جاتا ہے اپنی بھاشا میں۔ اور ماشاءاللہ اپنے ہندوستان میں امروہہ میں تو ایسی دربار ہے جہاں بچھو کسی کو کاٹتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق دے، جانے کی بھی توفیق دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو،
بلکہ ہر مال میں انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔